اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. اما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقتدر باعظمت علماء اہل سنت و برادران اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر انیس بے کساں سیاح لامکاں چارہ ساز درد منداں مالک این و آں صاحب بخت جواں نوبہار بوستاں شاہ باز لامکاں مالک گنج نہاں حبیب رحماں صاحب قرآن سرور کائنات فخر موجودات صاحب کمالات مخزن معجزات جامع الصفات سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم. حضرات گرامی، یہ رجب المرجب شریف کا پاکیزہ مقدس پرفضیلت باعظمت مہینہ ہے جو ہم پہ اور آپ پہ سایہ فگن ہے. ابھی جمعہ گزشتہ میں آپ حضرات نے اس ماہ مبارک کی وہ ابتدائی اہم تاریخ سے تعلق رکھنے والی دنیائے اسلام کی گراں قدر شخصیت روحانیت کا سرچشمہ کرامت کا منبع امام التارکین سلطان الہند عطائے رسول
حضرت سرکار خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے ذات ستودہ صفات کے متعلق گفتگو سماعت کیا تھا، اور آج کا دن جو ہے وہ کل کی تاریخ ایسی ہے کہ انہی کے جد کریم، انہی کے روح رواں سرکار غریب نواز، جس کے نور نظر ہے، جس کے لخت جگر ہے، جس کی آنکھوں کے نور ہے، جس کے دل کا سرور ہے، اسی کی کل کی تاریخ ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ اور وہ کون ہے جو میرے سرکار کے جد کریم ہیں، میرے سرکار غریب نواز کے وہ روح رواں ہے؟ وہ کون سی شخصیت ہے؟ دنیا کا بچہ بچہ جانتا ہے، اس ذات کو مولائی کائنات کہتے ہیں، علی مرتضیٰ کہتے ہیں، نبی دو عالم کا چہیتا کہتے ہیں۔ یہ وہی ذات ہے جس ذات کو سیدہ فاطمۃ الزہرا کے شوہر نامدار ہونے کا شرف ملا ہے، اور وہ ذات ہے جس کو اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم خلیفہ چہارم امیر المومنین ہیں۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلامی دنیا میں ایک ایسی نرالی ذات کا نام ہے، نبی کے چہیتے نور نظر کا نام ہے۔ علی مرتضیٰ شجاعت کے پیکر، علم بردار، جنہیں فاتح خیبر کا لقب ملا، بڑے بڑے مارکے میں علی مرتضیٰ نے شرکت کیا ہے۔ اللہ نے علی مرتضیٰ کو وہ شان، وہ رتبہ، وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ میرے پیغمبر کے چہیتے بھی ہیں، نبی کے لخت جگر بھی ہیں، اور نبی کی بیٹی خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کے شوہر نامدار بھی ہیں۔ وہ بھی شہادت کا جام پی چکے ہیں، ان کے فرزندوں نے بھی شہادت کا جام پیا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کی بڑی نرالی شان ہے، بڑی شخصیت کے مالک ہیں۔ کل کی تاریخ گزری ہے، آپ کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ علی مرتضیٰ کی قسمت اور ان کی بلندی، ان کے رتبے کا عالم یہ ہے کہ ولادت بھی علی مرتضیٰ کی ہوئی تو کہیں اور نہیں بلکہ خانہ کعبہ بیت المقدس میں علی مرتضیٰ کی ولادت ہو رہی ہے۔ ولادت ہوئی ہے کعبے میں، شہادت علی مرتضیٰ کی ہوئی ہے مسجد میں، کوفہ کی جامع مسجد میں علی مرتضیٰ کی شہادت ہوئی۔ مکے میں کعبۃ اللہ کی سرزمین پر کعبے کے اندر علی مرتضیٰ کی پیدائش ہوئی ہے۔ اللہ اللہ، کیسی شان کے مالک ہیں علی مرتضیٰ، کتنا رتبہ ان کا اونچا ہے علی مرتضیٰ کا۔ اللہ کے پیارے نبی مکے کی دھرتی پہ جلوہ بار ہو چکے ہیں۔ نبی دو عالم نے اپنا اعلان نبوت فرما دیا ہے کہ آج مکے کی دھرتی پر وہ وقت آیا ہے
کہ علی مرتضیٰ کی اہلیہ والدہ محترمہ طواف کعبہ کے لیے آپ آئی ہیں، طواف کعبہ کر رہی ہیں کہ طواف کعبہ کرتے کرتے درد ذہ کی شکایت ہو جاتی ہے، آثار ولادت نمایاں ہو جاتے ہیں۔ ان قریب علامات ولادت کا جب ظہور ہونے لگا تو وہ خاتون اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہو گئیں اور عرض کیا، مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ شرمساری دامنگیر ہے، کھلی فضا ہے، کھلا ماحول ہے، ایسے وقت میں تو نے یہ ولادت کے آثار نمایاں فرما دیا۔ پروردگار عالم تو پردہ پوشی کا کوئی انتظام فرما دے۔ حیا کے عالم میں حضرت والدہ محترمہ حیا کے عالم میں نادم ہو گئیں، رب کی بارگاہ میں فریاد کر دیا۔ کعبے کا طواف کرتے کرتے یہ آثار جو نمایاں ہوئے اور والدہ نے جب رب کی بارگاہ میں دعا کر دیا کہ اچانک خانہ کعبہ کی دیوار میں شگاف پڑ گیا، دیوار کعبہ کھلی اور وہ خاتون خانہ کعبہ کے اندر پہنچ گئیں۔ اندر پہنچی تو دیوار کعبہ بند ہو گئی اور پھر اندر پہنچنے کے بعد ولادت کے آثار نمایاں ہوئے۔ پھر وہ وقت سعید آیا کہ خانہ کعبہ کے اندر اس خاتون کو ایک نونہال نووارد بچہ موصول ہو گیا، ولادت ہو گئی۔ عرب کی دھرتی پر ایک شور اٹھا، ایک واویلا مچا، خاندان قبیلے میں لوگوں کو معلوم ہوا کہ ابو طالب کی بیوی خانہ کعبہ کے اندر ہیں، وہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ لوگ اکٹھا ہونے لگے، بھیڑ اکٹھا ہونے لگی، مجمع اکٹھا ہونے لگا، لوگ آتے رہے جاتے رہے، مبارکبادیاں پیش کرتے رہے، لیکن یہ بچہ جو خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوا، اس بچے کا عجیب و غریب عالم ہے۔ والدہ کی گود میں ہے لیکن آنکھیں بند ہیں، آنے والے آ رہے ہیں، مبارکبادیاں دے رہے ہیں لیکن آنکھیں بند ہیں۔ کوئی بھی آیا، کئی دن گزر گئے، آنکھیں نہیں کھلیں، آنکھیں بند کی بند ہیں۔ ایک تشویش میں لوگ مبتلا ہو گئے، خاندان قبیلے کے لوگ بھی حیران رہ گئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیسا بچہ ہے؟ اب تک اس نے آنکھیں نہیں کھولی، آنکھیں نہیں کھولی، آنکھیں کیوں نہیں کھلتی ہیں؟ لوگ حیران ہیں، ششدر ہیں، پریشان ہیں، طرح طرح کی ترکیبیں کر رہے ہیں، علاج و معالجہ ہو رہا ہے، حکمتوں کا استعمال ہو رہا، کوئی بھی تدبیر ہوتی، کوئی بھی ترکیب ہوتی، کوئی بھی لوگ عمل تجویز کرتے، لیکن بچے کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، آنکھیں نہیں کھلتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کے دربار میں لوگ فریاد لے کر آئے، یا رسول اللہ، مکے کی دھرتی پر کعبے کے اندر ابو طالب کا بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹے کو پیدا ہوئے کئی دن گزر گئے، اللہ کے پیارے نبی، بچے نے اب تک آنکھیں نہیں کھولی، نہ ماں کا چہرہ دیکھا، نہ باپ کا دیدار کیا، نہ خاندان قبیلے والوں کو دیکھا، بچہ کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے، آنکھیں بند ہیں، نسخے استعمال ہو چکے، دواؤں کا استعمال ہو چکا، تدبیریں ساری تدبیریں کافور ہو چکی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی، بچہ آنکھیں نہیں کھولتا، کیا ماجرا ہے؟ میرے پیغمبر نے جب سنا تو میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، چلو میں بھی چلتا ہوں۔ جو ہی میرے سرکار چل کر آئے اور کعبے کے جوار میں پہنچے،
اب وہ ننھا بچہ ابو طالب کا لخت جگر جس نے اب تک آنکھیں نہیں کھولی تھیں، جو ہی میرے پیغمبر کی آمد ہو گئی، نبی جو ہی آ گئے، بچے کے قریب ہو گئے اور بچے سے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، یا علی کھولو آنکھیں۔ بس نبی کا فرمانا ہے کہ علی ماں کی گود میں ہے، ننھے بچے ہیں، آنکھیں کھولا ہے، اور آنکھیں کھولی ہے تو سب سے پہلے روح مصطفیٰ دیکھا ہے، نبی کا چہرہ دیکھا ہے۔ پوچھا گیا، اے جناب علی یہ کیا ماجرا تھا؟ آپ نے اپنی آنکھیں بند کیوں رکھی تھیں؟ آپ نے اپنی آنکھوں کو نہیں کھولتے؟ تو علی کی محبت، علی کی عقیدت، علی کا نظریہ، علی کی الفت، علی کا پیار، علی کا خلوص آگے بڑھ کر جواب دیتا ہے۔ علی کی تمنا یہ تھی، روح زمین پر آنے کے بعد اگر میری آنکھیں کھلے تو کسی اور کو نہیں، سب سے پہلے چہرے مصطفیٰ کو دیکھیں، روح مصطفیٰ کو دیکھیں۔ علی سے پوچھا گیا، اے علی یہ کیا ماجرا ہے؟ کعبے میں ولادت ہوئی، اتنا مقدس مکان ہے، کعبہ خانہ خدا ہے، آپ آنکھیں کھولتے تو دیوار کعبہ دیکھتے، کعبے کا منظر دیکھتے، کعبے کی رانائی دیکھتے، کعبے کا تقدس دیکھتے، پھر بھی آپ نے آنکھیں نہیں کھولی۔ تو علی کی عقیدت آگے بڑھ کر کیا کہتی ہے کہ ارے میں آنکھیں کھولتا تو کعبہ دیکھتا، تمنا یہ تھی کعبہ نہیں کعبے کا کعبہ دیکھوں۔ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا مجدد اعظم سرکار اعلی حضرت نے تو یہ اعلان کر ہی دیا ہے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ میں تو اس روح طیبہ کا دیدار چاہتا تھا جس کا تمنائی کعبہ ہے، کعبے کی دیواریں ہیں۔ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ یہ کعبہ جس کو دیکھنے کی تمنا کرتا ہے، اس کا دیدار میں اپنی آنکھوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ علی مرتضیٰ کی محبت و عقیدت ہے، یہ شان ہے۔ آنکھیں کھولی ہیں تو سب سے پہلے روح مصطفیٰ دیکھا ہے، پیغمبر کا چہرہ والضحیٰ دیکھا ہے، نبی دو عالم کا رخسار پاکیزہ دیکھا ہے۔ علی مرتضیٰ بڑی شان کے مالک ہیں، بڑی عظمت کے مالک ہیں، بڑی دانشمندی کے مالک ہیں، حکمت، علم، بصارت و بصیرت و روحانیت، ساری دولتیں اللہ نے علی مرتضیٰ کے سینوں میں پنہا کر دی ہیں۔ حضرت علی مولا کائنات، دلیر ایسے، شجاعت کے پیکر ایسے، آپ کے بے شمار واقعات ہیں، بڑی بڑی جنگوں میں حصہ لیا ہے۔ فاتح خیبر علی مرتضیٰ کو لقب ملا ہے۔ خیبر جیسے قلعے کو فتح کرنے والوں میں علی مرتضیٰ کی قربانی رہی ہے۔ کئی دن ہو چکے تھے، جنگ کی شروعات تھی، پورے شباب پر قتل و قتال کا بازار گرم تھا، لیکن دشمن اتنی تعداد میں، اتنی طاقت میں تھے کہ کوئی آثار نمایاں نہیں ہو رہے تھے کہ اللہ کے پیارے نبی نے کئی دن گزرنے کے بعد علی کو آواز دیا اور نبی نے ارشاد فرمایا، علی کہاں ہے؟ علی ان دنوں آشوب چشم میں گرفتار تھے، آنکھوں میں تکلیف تھی۔
اللہ کے پیارے نبی نے طلب فرمایا، بارگاہ رسالت میں علی مرتضیٰ آئے، میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، علی میدان کو ڈٹو، فتح و نصرت تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ علی پروردگار عالم کا منشا یہ ہے کہ آج فتح خیبر کی سند اور تاج تمہارے سر پہ جگمگائے۔ پس علی مرتضیٰ نے اپنی شجاعت و دلیری کا وہ جوہر دکھایا، اور ایسی شجاعت و دلیری جواں مردی کا جوہر بکھیرا کہ تھوڑے وقت میں آپ نے خیبر کا پھاٹک توڑ کر اس قلعے کے اندر آپ نے قبضہ کر لیا۔ فتح خیبر کی سند اور فتح خیبر کا تاج وہ علی مرتضیٰ کے سر پر جگمگایا۔ علی مرتضیٰ بڑی شان کے مالک ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول نے اپنی شہزادی، اپنی لخت جگر، اپنی بیٹی حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے اگر رشتہ ازدواجی سے کسی کو منسلک کرنا چاہا تو عرب کی دھرتی پر ایک سے ایک شخصیتیں تھیں، لیکن ان سب میں میرے پیغمبر نے علی مرتضیٰ کا انتخاب کیا، اور علی مرتضیٰ سے سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح ہوا۔ حضرت علی مرتضیٰ خاتون جنت کے شوہر نامدار ہیں، اور خاتون جنت علی مرتضیٰ فاتح خیبر کی زوجہ محترمہ ہیں۔ کیسا مقدس رشتہ ہے، کیسا تقدس ہے، کیسی بلندی ہے، کیسی رفعت ہے، کیسی شان و عظمت ہے۔ کل جنت میں مشاہدہ کیا تھا جناب حوا نے، حضرت آدم نے، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جنت کا مکی بنایا، حضرت حوا کی تخلیق فرمائی، حسن و جمال ایسا کہ 70 حوروں کا حسن سمیٹ کر حوا کے رخسار میں رکھ دیا گیا۔ ایک آپ کا رخسار چاند کی چاندنی کو پھیکا کر دیتا تو دوسرے چمک رخسار کی وہ ہوتی کہ سورج کی تمام شعائیں مدھم ہو جاتی۔ حضرت حوا نے سمجھا یہ کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی اور پیدا نہ ہوا ہوگا۔ جب آپ کو یہ خیال آیا تو پروردگار عالم نے فرشتے کو حکم دیا، جاؤ اور جا کر ذرا میرے حبیب کی بیٹی فاطمہ کا دیدار کرا دو۔ فرشتہ لے کر چلا۔ حضرت خاتون جنت کا ایک موتی کا محل ہے، بڑا ہی قیمتی ہے، بڑا ہی جواہرات سے مزین ہے۔ حضرت حوا کو لے کر جب فرشتہ چلا، منزل بمنزل ہوتے ہوئے باغات سے، گنبد سے، محلات سے گزرتے ہوئے ایک اندر ایک بڑے حجرے میں جو زمرد و یاقوت سے مزین ایک تخت لگا ہوا ہے، اور اس پہ دیکھا ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ، ایسا حسن، ایسا جمال، ایسا نور کہ حضرت حوا کا نور بھی اب وہاں پہ مدھم ہو رہا ہے۔ حضرت حوا دیکھ کر حیران ہو گئیں، حیرانی کے عالم میں سوال کر دیا کہ مولا، یہ کس کا وجود ہے، یہ کس کا حسن ہے کہ ہمارے حسن و جمال کو بھی مانگ کر رہا ہے کہ غیب سے ندا آ گئی، حوا یہ تمہاری بیٹی ضرور ہے، لیکن میرے حبیب پیغمبر اسلام کی یہ لخت جگر ہے، اسے خاتون جنت کہتے ہیں، فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ یہ عالم تھا حضرت فاطمہ کا،
اور علی نے جنت میں ہی دیدار کیا تھا فاتح خیبر کا، علی مرتضیٰ کا۔ یہ وہ دونوں جوڑے تھے جنت میں کہ اللہ نے روز اول ہی جناب آدم کو اور حضرت حوا کو بتا دیا تھا کل روئے زمین پر یہ دونوں اکٹھا ہوں گے، یہ ان کا شوہر بنے گا، وہ ان کی بیوی بنیں گی۔ روئے زمین پر آ گئے، نبی یہ آخر الزماں کی آمد ہو گئی، میرے پیغمبر کی بیٹی فاطمۃ الزہرا بھی تولد ان کا ہوا، فاتح خیبر علی مرتضیٰ کی پیدائش ہوئی۔ کوئی کسی کو جانتا نہیں ہے یہ نبی کی بیٹی ہیں، وہ میرے پیغمبر کے چچا کے بیٹے ہیں۔ چلتا رہا، قربانیاں ہوتی رہیں، اسلام کا کام چلتا رہا۔ میرے پیغمبر نے وہ دن بھی آ گیا کہ علی مرتضیٰ کے ساتھ فاطمۃ الزہرا کا نکاح کر دیا، اور حضرت فاطمۃ الزہرا ان کی زوجہ محترمہ ہو گئیں۔ علی مرتضیٰ شوہر نامدار ہوئے، اور ان کی قربت سے، ان دونوں کے اجتماع سے پھر پروردگار عالم نے جو روئے زمین پر در نایاب عطا کیا، تو ان دو در نایاب میں ایک کو سیدنا امام حسن کہتے ہیں، دوسرے کو حضرت سیدنا امام حسین کہتے ہیں۔ علی مرتضیٰ ایسی شان کے مالک ہیں، مقام صحبہ میں اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ علی مرتضیٰ ہیں، اور مقام صحبہ میں خدمت میں علی مرتضیٰ لگے ہیں کہ ایک بیابان میں کچھ قیام کا پروگرام ہو گیا، میرے پیغمبر علی مرتضیٰ کے زانوِ اقدس پہ سر مبارک کو رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ آرام فرما رہے ہیں، علی مرتضیٰ خدمت میں حاضر ہیں کہ نماز عصر کا وقت آ گیا، اللہ کے پیارے نبی کی آنکھیں نہیں کھلیں، میرے پیغمبر محو آرام ہیں، علی مرتضیٰ اسی طرح خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ علی مرتضیٰ کی خدمت اور علی مرتضیٰ کی محبت، علی مرتضیٰ کا ادب، علی مرتضیٰ کا احترام دیکھیے، بدن میں حرکت نہیں ہے، جسم میں کوئی جسم انحراف نہیں ہے، اسی عالم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے پیغمبر محو آرام ہیں۔ نماز عصر کا وقت آ گیا، علی کو رہ کے خیال آتا کہ عصر کی نماز ادا کرنا ہے، ایک طرف عصر کا وقت نظر میں آتا، دوسری طرف میرے پیغمبر کا آرام ذہن میں آتا، بس علی مرتضیٰ اس کو کبھی گوارا نہیں فرماتے، گوارا نہیں سمجھتے کہ نبی کے آرام میں خلل پڑ جائے، میں نماز کے لیے پہلو بدل دوں، نبی کا سر ہٹاؤں، نبی کے آرام میں خلل پڑ جائے۔ مولائے کائنات علی مرتضیٰ کی محبت و عظمت اور ان کی شرافت، ان کے دلوں میں میرے نبی کی عظمت و توقیر کیسی ہے، بس علی مرتضیٰ جانتے ہیں، میرے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ علی مرتضیٰ نے کوئی اس میں تبدیلی نہیں لائی، کچھ آپ نے نہیں سوچا نبی کے آرام میں خلل نہ پڑے، نہایت درجے کا یہ ادب و احترام ہے، یہ محبت کا مزاج ہے۔ آج کے دور میں تو ایسے اپنے نمازوں پہ اترانے والے پائے جاتے ہیں
کہ ذکر خیر ہو رہا ہے، نبی کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ انہیں خیال ہونا چاہیے، مزاج عبادت کا سیکھنا چاہیے علی مرتضیٰ سے۔ علی مرتضیٰ نے صرف ایک فیصلہ کیا ہے، اگر یہ سجدے قضا ہو گئے تو پھر سے ادا ہو سکتے ہیں، محبت قضا ہو گئی تو دوبارہ ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ محبت مقدم ہے، عبادت مؤخر ہے۔ پہلے محبت رسول سینے میں بساؤ، پھر خدا کی عبادت میں سر کو جھکاؤ۔ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے آپ، آخرت میں بھی آپ کی عبادت خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی کی طرف سے بھی یہ ایک آزمائش ہے۔ آج مقام صحبہ پہ علی کی خدمت بھی دکھانا ہے اور نبی کو اپنے اختیار کو بھی بتانا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کی آنکھیں کھلی تو علی مرتضیٰ کو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات بہہ رہے ہیں۔ پوچھا علی کیا ہوا، یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کیا اللہ کے پیارے نبی میری آنکھوں سے آنسو اس لیے جاری ہو گئے کہ نماز عصر کا وقت قضا ہو گیا، نماز عصر کا وقت رخصت ہو گیا، نماز عصر قضا ہو گئی۔ اللہ کے پیارے نبی آپ کا سر مبارک ہمارے زانو پہ رہا۔ میں نے یہ روا نہ سمجھا کہ نیند میں خلل پڑ جائے، آرام میں خلل پڑ جائے۔ میں خدمت میں لگا رہا کہ نماز عصر میرے پیغمبر قضا ہو گئی ہے، بس اس کی وجہ سے یہ آنسو آنکھوں سے جاری ہو گئے ہیں۔ میرے پیغمبر نے جو ہی سنا تو آپ نے برملا غروب آفتاب کی طرف اشارہ کیا اور نبی نے ارشاد فرمایا اے ڈوبے ہوئے سورج واپس نکل آؤ، میرے علی کی نماز قضا نہ ہو، وہ نماز عصر ادا کر لیں۔ اور نبی کے فرمان پر دوبارہ سورج واپس آ گیا۔ علی مرتضیٰ نے نماز عصر ادا کیا۔ یہ شان، یہ عظمت، یہ رتبہ ہے میرے نبی کا، اور یہ شان و عظمت ہے علی مرتضیٰ کی۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو نبی دو عالم کے صحابہ، نبی کے خلفاء، نبی کے اہل بیت، نبی کی بیٹی اور نبی کے داماد علی مرتضیٰ سے ہم سب کو سچی محبت و عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کا فیضان ہم سب پہ جاری فرمائے، ہمارے دلوں میں، ہمارے سینوں میں ان کی محبت، عظمت، تعظیم و توقیر کا چراغ روشن رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ باتیں تو بہت سی باقی ہیں، ابتدائی مرحلہ تھا، وقت نے اجازت نہیں دیا، گفتگو اسی پر تمام۔ السلام علیکم۔